اب بنی اسرائیل ہیں کون؟ سب سے بڑی بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کا نام ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام کو ملا کر جو ان کے 11 بھائی ہیں، ملا کے 12 بیٹے، ان کو کہا گیا آل یعقوب، یعنی بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے، سمجھ گئے، اسرائیل کے بیٹے۔ اب ان کا ذکر فرمایا، ان کے درمیان بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبی رسول بھیجے، یہ لوگ سب کا انکار کرتے اور کتنے کو قتل کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں جتنے یہودی تھے، جتنے بنی اسرائیل تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے فرمایا، اے لوگو تم لوگ میرے مصطفیٰ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ حالانکہ توریت میں، انجیل میں نبی علیہ السلام کے تمام صفت نعت بیان کی گئی ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کو چھپاتے کیوں ہو؟ تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی جتنی نعت و صفات تھی، تعریف تھی، توریت میں، انجیل میں، سب بدل دیا، سب بدل دیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان یہودیوں کو فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کیسی کیسی مدد فرمائی؟ آج تم میرے مصطفیٰ پر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ بھول گئے کہ جب فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو روک لیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اس کو دریا میں غرق کر دیا اور تم کو دریا سے نکال دیا، اور تم دور کھڑے ہو کر اس کے موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بھول گئے؟ کتنی بڑی آزمائش، لڑکوں کو قتل کر ڈالے اور عورتوں کو روک لے۔ بھول گئے اس وقت کو؟ اور بھول گئے اس وقت کو ہم نے کیسے تم کو نجات دیا فرعون سے؟ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، طور پر بلا لیا، اور جب طور پر بلایا تو ان کی قوم بچھڑے کو پوجنے لگی، بچھڑے کو معبود بنانے لگی۔ اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی فرعون کو جانشین بنا کے گئے تھے، تو ان سے کہا یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ کہا میں نہیں جانتا، یہ لوگ خود گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے نبی کے دور کے یہودیوں کو، اے یہودیوں تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ تم نے شرک کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی تمہیں معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ اب اس معاف کرنے کا انداز دیکھیے۔ ظاہر سی بات، شرک کیا تھا، بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ 70,000 بنی اسرائیل نے، 70,000 یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا کیا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ اللہ اکبر، اے بنی اسرائیل احسان مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہ احسان ہے تم پر کیا۔ تم چلتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بادلوں کا سایہ بنا دیا کرتا تھا، تم کو دھوپ نہیں لگتی تھی، تم کو منہ سلوہ تمہارے پاس نازل کیا جاتا تھا۔ منہ سلوہ کیا ہے؟ منہ ایک میٹھی چیز تھی، سلوہ ایک پرند ہے، ایک پرند کا گوشت ہے، وہ بھونجا بھونجا تمہارے سامنے لا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن تب بھی تم میرے نبی کا انکار کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم میرے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، پھر نبی کو کہا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ پر ایمان نہ لائیں گے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے، ان کی کتاب میں آپ کا ذکر ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، یہ اس طرح آپ کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ آپ پر ایمان نہ لائیں گے، کیوں نہ لائیں گے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد ہے آپ کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو نبوت ملی ہے مصطفیٰ کو، حبیب کو، یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، ہماری نسل والے میں، ہماری نسل کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، ولیکن اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت کو خاص کرے۔ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟
اللہ تبارک و تعالی جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تم نبی کی اولاد ہو، اس کا مطلب کیا ہر نبی تمہاری ہی نسل میں سے آئے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو منصب عطا کرے گا، نبوت عطا کرے گا، رسول بنائے گا، تم روکنے والے کوئی نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دیا۔ یعنی ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی یا ایک قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان بتا رہا ہے، اپنا احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تم کو کتنی فضیلت دی تھی، آج تم میرے مصطفیٰ پر ایمان نہیں لا رہے ہو۔ ایک عامر شخص نام تھا، ایک اس کے قریبی رشتہ دار یا چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا، دوسرے محلے میں ڈالا، اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا۔ ظاہر سی بات اس کا کوئی بھائی جو عامر تھا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، تو اس نے کہا اس کی جتنی پراپرٹی ہے مجھ کو چاہیے، اور اس نے یہ بھی حاکم کے پاس دعویٰ کیا کہ اس کا خون بہا بھی چاہیے، یعنی دیت بھی چاہیے۔ جب آدمی قتل ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے وہ دیت دیتا ہے، اگر قصاص نہیں تو دیت دے گا، یعنی میراث بھی چاہیے، پراپرٹی بھی چاہیے، اور اپنے بھائی کا دیت بھی چاہیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیے کیا کیا۔ اللہ تبارک و جب یہ شخص حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا پتہ لگائیے کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کیا، اور بدبخت خود نے، اسی نے قتل کیا تھا، اور دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 منٹ بیٹھ جائیں بس بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ایک گائے، ان سے کہہ دو ایک گائے کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کرے۔ جب ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو ان بدبختوں نے کہا اے موسیٰ ذرا بتائیے وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا، کہا وہ گائے نہ بہت زیادہ ضعیف ہو، نہ بہت زیادہ جوان ہو، یعنی بیچ کی ہو۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ اب ذرا بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اللہ سے بات کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا اس کا زرد رنگ ہو۔ پھر کہا پھر پوچھئے کس طرح ہو، یعنی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کیسی ہو۔ کہا ایک بار پوچھ لیجئے، اب کی جان جائیں گے ہم، اب کی جان جائیں گے، اب آپ پوچھ لیجئے بس۔ تو جب پوچھا تو کہا ایسی گائے ہو جس نے کھیتی نہ کی ہو، اس پر کوئی داغ نہ لگا ہوا ہو، اس کو تم ذبح کرو۔ جب اس کو ذبح کیا گیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کے پوچھ کو، اس مقتول جو مرا ہوا شخص ہے اس کے جسم میں ٹچ کر دو۔ جیسے ہی تم ٹچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو زندہ فرما دے گا۔ اور جیسے ہی ٹچ کیا مردہ زندہ ہو گیا، بتا دیا کہ اس میرے بھائی نے ہی، میرے چچا زاد بھائی نے ہی مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح جس طرح ابھی زندہ کیا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن جب سب اپنے قبروں میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تم سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔